الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين وقال تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين۔ شوال کا مہینہ ہے اور شوال کے مہینے میں غزوہ احد وقوع پذیر ہوا تھا۔ پچھلے جمعے میں نے آپ کو کچھ واقعات غزوہ احد کے حوالے سے بتائے تھے۔ انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے شروع کرتے ہیں، جس قدر ہو سکا تھوڑا بہت بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ایک دو دن سے میں یہاں پر نہیں تھا، اسلام آباد میں تھا، تو حضرت صاحب کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، الحمدللہ ابھی ماشاءاللہ کافی ٹھیک ہیں۔ تو ان کے ساتھ ادھر اسپتال میں رہا، رات کو بھی جاگتا رہا تھا، تو تھوڑی مشکل تھی تھوڑی سی، لیکن الحمدللہ اب وہ ٹھیک ہیں، واپس گھر تشریف لے آئے ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم پہنچے تھے، تو تھوڑا سا آرام کر لیے، بس آگے انشاءاللہ اسی سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ کچھ جن لوگوں نے پچھلے جمعے کو سنا تھا وہ ان کے ذہن میں ہوگا غزوہ احد کے جو واقعات میں نے بیان کیے تھے۔ ہماری بات چیت حضرت رافع اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دو چھوٹے بچے جو تھے، ان کے جذبات پر اور ان کی کشتی پر اصل میں ختم ہوئی تھی بات ساری۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ ان صحابہ کرام کا کیا جذباتی لگاؤ ہوتا۔ حضور علیہ السلام پر مر مٹنے کا جذبہ جس طرح صحابہ کرام میں تھا، وہ جذبہ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے، نہ پہلے کوئی تھی حضور علیہ السلام سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے، اور نہ آئندہ قیامت تک کوئی ایسی مخلوق ہوگی جس کے ایسے جذبات ہوں جیسے حضور علیہ السلام کے صحابہ کے حضور کے لیے جذبات ہوا کرتے تھے۔ بہت عظیم الشان ہستیاں ہیں سارے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ تعالیٰ سب پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ حضرت رافع اور حضرت سمرہ، دو چھوٹے 14-15 سال والے جو بچے تھے صحابہ کرام، ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے آپس میں کشتی کی تھی۔ ایک کو اجازت ملی تھی، ایک کو نہیں ملی تھی، تو کشتی کی بنا پر پھر دونوں کو اجازت مل گئی تھی، حضور نے شامل فرما لیا تھا۔ اسی سے آگے چلاتے ہیں۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں کا تعلق انصار سے ہے۔ آپ جانتے ہیں نا، کچھ صحابہ مہاجرین ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ شریف تشریف لائے تھے، وہ مہاجرین کہلاتے ہیں۔ اور جو مدینہ منورہ میں صحابہ کرام موجود تھے، جنہوں نے ان کا استقبال کیا تھا مہاجرین کا اور ان کا خیال رکھا تھا، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔
تو یہ حضرت رافع اور حضرت سمرہ یہ دونوں انصار میں سے تھے، ان کا تعلق انصار سے ہے۔ حضرت رافع کی زندگی کے مفصل حالات کہیں نہیں ملتے، البتہ جس حد تک حالات ان کے ملتے ہیں اس کے مطابق ایک بہت عجیب واقعہ بھی ہے ان کے حوالے سے، وہی بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ پاک نے عجیب اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ اب جتنے لوگ میڈیکل سے ریلیٹڈ ہیں، یہ میڈیکل کے حوالے سے جانتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی دھات اگر رہ جائے تو وہ زخم بناتی ہے وہاں پر، یعنی اس کو نکالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں نا، کسی کو گولی بھی لگتی ہے تو وہ گولی نکالی جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی اور چیز اگر جسم میں داخل ہو جائے، دھاتی چیز کوئی ہو، مثلا لوہا ہے کوئی، یا اور اس طرح کی جتنی بھی دھاتیں ہوتی ہیں، کوئی بھی دھات اگر جسم میں داخل ہو جائے تو اس کو وہاں چھوڑ نہیں سکتے آپ لوگ، نکالنا ضروری ہوگا، ورنہ وہ اندر انفیکشن کر دیتی ہے، اندر پیپ پڑ جاتی ہے جسم کے اندر، رہ نہیں سکتی دھات کوئی بھی، وہ نکالنی ضروری ہوتی ہے۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ، ان کے بھی عجیب، صحابہ کے بھی عجیب مزاج ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیارات بھی بڑے عجیب ہیں۔ یہ دو جو چھوٹے بچے تھے، حضرت سمرہ اور حضرت رافع، ان میں حضرت رافع کے بارے میں بڑی عجیب بات احادیث میں ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہی غزوہ احد جس میں شامل ہونے کے لیے ان دونوں نے کشتی لڑی تھی، اسی غزوہ احد میں حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں ایک تیر آ کے لگا تھا۔ اکثر تیر نکال لیے جاتے تھے، بعض دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ تیر کی آگے نوک ہوتی ہے، وہ الگ ہوتی ہے، ڈنڈی سے آگے جو نوک ہوتی ہے جو اندر گھس جاتی ہے کسی چیز میں یا گوشت میں گھس جاتی ہے، وہ تیر سے آگے الگ اس کا حصہ ہوتا ہے، نوک والا۔ تو ان کے حلق میں غزوہ احد کے دوران ایک تیر آ کر لگا۔ حلق اب یہ گلے والی جگہ ہے، یعنی پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کا جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور کے ساتھ کیسا تعلق تھا، کہ وہ تیر اپنے گلوں پر یعنی لے لیا کرتے تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک تیر نہیں پہنچنے دیتے تھے۔ کوئی اپنا چہرہ سامنے رکھ رہا ہے، حضور کی طرف جو تیر آ رہے ہیں ان کو روکنے، حالانکہ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ چہرہ ہے، ہمارا چہرہ جو ہوتا ہے، اس کو بچانا ہماری فطرت میں شامل ہے۔ یہ اللہ پاک نے ہماری فطرت میں ودیت کیا ہوا ہے کہ ہم نے چہرے کی حفاظت ہر حال میں کرنی ہے۔ آپ دیکھیے نا، مشاہدے کی بات ہے، ہم لوگ کبھی اگر کہیں گر جائیں تو سب سے پہلے ہم اپنے چہرے کو بچانے کی بے اختیار، یعنی ہمارے ہاتھ باہر چہرے کے سامنے آ جاتے ہیں، چہرہ ہم نے ہر حال میں بچانا ہے، کیونکہ چہرہ ہی ہماری شناخت ہے نا، ہماری شناخت کا سب سے بڑا ذریعہ ہمارا چہرہ ہے۔ ہم ایک دوسرے کو جو پہچانتے ہیں تو کس وجہ سے پہچانتے ہیں؟ چہرے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں۔ اگر چہرے پہ ماسک لگا لیے جائے یا نقاب کر دیا جائے تو بندہ نہیں پہچانا جا سکتا۔ چہرہ سامنے ہوتا ہے تو ہم چہرے کو دیکھ کے پہچانتے ہیں کہ یہ کون بندہ ہے۔ تو یہ چہرہ ہماری شناخت ہے، اس شناخت کو بچانے کے لیے اللہ پاک نے ہماری فطرت میں یہ شامل کیا ہوا ہے کہ ہم نے ہر حال میں اس کو بچانا ہے تاکہ ہماری شناخت قائم رہ سکے۔ اب یہ جو فطرت میں چیزیں شامل ہوتی ہیں یہ تو نہیں بدلتی ہیں، یہ تو ہم سب کی فطرت میں شامل ہے اپنا چہرہ بچانا، صحابہ کرام کی فطرت میں بھی شامل تھا۔ لیکن میں کہتا ہوں نا کہ وہ کیسا تعلق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف جو تیر آتا تھا کفار کی طرف سے، یہ صحابہ کرام وہ چہرہ جس کو بچانا فطرت میں شامل ہے، وہ چہرہ خود آگے رکھ دیا کرتے تھے کہ چہرہ وہ تیر حضور کی طرف نہ بڑھے بلکہ آئے اور میرے چہرے میں آ کے لگ جائے، میں اس کو اپنے چہرے پر روک لیتا ہوں۔ اسی طرح لگتے تھے صحابہ کرام کو تیر، تو ایک تیر حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلق میں، وہ حضرت قتادہ والا واقعہ مشہور ہے، آپ نے بارہ سنا، ان کی آنکھ باہر آ گئی تھی تیر لگنے سے، وہ اسی کا ہے وہ بھی، لیکن میں ابھی ان کی بات کر رہا ہوں حضرت رافع کی۔ یہ بھی بہت عجیب اپنے انداز کا واقعہ ہے۔ وہ تیر آ کے لگا ان کے حلق میں، ایسے گلے میں لگا آ کے، تو تیر باقی کھینچ کے نکالا گیا، تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اس کے سامنے آگے نوک والا جو حصہ ہوتا ہے وہ ٹوٹ کے تو ان کے حلق کے اندر ہی رہ گیا، باقی تیر باہر آ گیا، لیکن وہ تیر آگے سے ٹوٹا اور وہ جو آگے والی نوک کا حصہ تھا وہ گلے کے اندر رہ گیا۔
اتنا اندر رہ گیا کہ یہ منہ کھولتے تھے تو حلق میں وہ سامنے ٹکڑا لٹکا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ اب وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ دھات کوئی رہ نہیں سکتی ہے، جسم میں انفیکشن کر دیتی ہے، پیپ پڑ جاتی ہے، لیکن ان کو جب وہ تیر نکلا، باقی تیر نکل گیا اور وہ نوک اندر ہی رہ گئی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے عجیب بات فرمائی۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ شہید کا بہت بڑا درجہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ویسے ہی تو نہیں فرماتے نا، فرماتے ہیں کہ شہادت اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ میرا دل یہ کرتا ہے یہ خود حضور فرما رہے ہیں، حالانکہ حضور کا اپنا کتنی بڑی عظمت ہے، حضور کتنی عظیم شخصیت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام بذات خود کتنی بڑی عظیم شخصیت ہیں، لیکن شہادت کے حوالے سے حضور جیسی عظیم شخصیت خود کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں۔ وہ لذت جو اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی ہوتی ہے وہ حضور بیان فرماتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر دوبارہ مجھ کو زندہ کیا جائے، پھر دوبارہ میں مارا جاؤں اللہ کی راہ میں، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر دوبارہ میں اللہ کی راہ میں مارا جاؤں، پھر دوبارہ مجھے زندہ کیا جائے، پھر حق و اسلام کا مار کا بپا ہو اور میں اللہ کے نام پر اپنی جان دوبارہ لٹا دوں۔ یہ شہادت کے جذبات ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو سکھایا کرتے تھے، خود اپنے آپ کو پہلے پیش کرتے تھے، پھر صحابہ کرام یہ ساری شہادتیں بھی دیا کرتے تھے، شہادتیں ہوتی تھیں۔ تو وہ یہ لگا کہ تیر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں عرض یہ کرنا سمجھانا آپ کو یہ چاہ رہا تھا کہ شہادت خود بہت بڑا مرتبہ ہے، اور پھر جس کی شہادت کی گواہی خود حضور علیہ السلام دیں کہ میں گواہی دوں گا کہ تم شہید ہو، وہ کتنا بڑا شہید ہوگا۔ پھر ان کا وہ ٹکڑا جو اندر حلق میں رہ گیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ٹکڑے کو دیکھا تو ان سے فرمایا اگر تم پسند کرو تو یہ ٹکڑا جو اندر رہ گیا ہے، اگر تم پسند کرو تو اس ٹکڑے کو نکال لیے جائے تمہارے حلق سے، اور اگر تم یہ چاہو کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جیسا یہ تمہارے حلق میں نظر آتا ہے، اور یہ ایسے نظر آتا تھا کہ جب یہ ہنستے تھے تو سامنے وہ چمک رہا ہوتا تھا، جب یہ ہنستے تھے ان کا منہ کھلتا تھا تو سامنے وہ چمکتا ہوا اور لٹکتا ہوا ان کے حلق میں نظر آیا کرتا تھا باقاعدہ۔ یہ لوگوں کو دکھایا کرتے تھے کہ یہ دیکھو یہ ہے وہ ٹکڑا جس کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنت کی ضمانت دی ہوئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ اگر تم پسند کرو کہ تیر کا یہ ٹکڑا نکال لیا جائے، تیر نکال لیا جائے اور اس کا وہ ٹوٹا ہوا ٹکڑا تمہارے حلق میں چھوڑ دیا جائے، تو میں بروز قیامت گواہی دوں گا کہ تم سچے شہید ہو اور اللہ کی بارگاہ میں سچی شہادت تم کو حاصل ہوئی۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منظور کر لیا، چنانچہ تیر کا وہ چھوٹا ٹکڑا چھوڑ دیا گیا، مگر اس سے ان کو کسی قسم کی تکلیف نہیں محسوس ہوتی تھی، اور جب ہنستے تھے تو وہ ٹکڑا نمایاں ان کے حلق میں لٹکتا ہوا اور ہلتا ہوا نظر آیا کرتا تھا۔ حضرت سمرہ کو دین کی خدمت کا بچپن ہی سے شوق تھا، اور جانب عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال و اعمال کے مشاہدہ کرنے اور یاد رکھنے سے خصوصی دلچسپی تھی۔ صاحب استیاب لکھتے ہیں، مصنف ہیں ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے، صاحب استیاب لکھتے ہیں کانا سمورۃ من الحفاظ المکثرین عن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، سمورہ ان حفاظ میں سے تھے، حدیث کے حافظ ہوا کرتے، جس طرح آج کل ہم قرآن کے حافظ ہوتے ہیں نا، قرآن یاد کرتے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ ایسے تھے جو حدیث کے حافظ ہوا کرتے تھے، ساری حدیثیں ان کو یاد ہوا کرتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی۔ تو یہ صاحب استیاب ان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کانا سمورۃ من الحفاظ المکثرین عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمورہ ان حفاظ میں سے تھے جنہوں نے بکثرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کی ہے۔ تو بہرحال یہ وہ دو صحابہ کرام، جوان صحابہ کرام جن پر ہماری بات چیت ختم ہوئی تھی پچھلے جمعے کو، تھوڑے سے آگے وہ ان کی کشتی کے واقعات
سے آگے تھوڑا سا ایک دو باتیں آپ کو بس بتاتا ہوں ایمان تازہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے نا کیا جذبے تھے، اور جہاد اور شہادت کے کیا ولولے تھے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو۔ حضور علیہ السلام نے جب وہ کشتی سے فارغ ہوئے، حضرت رافع اور حضرت سمرہ کی کشتی سے فارغ ہوئے، تو رات کو آپ نے یہیں قیام فرمایا۔ یہ وہ جگہ ہے جو میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا ہوں کہ احد کی جہاں پر لڑائی ہوئی تھی، اس سے پہلے جہاں پر حضور نے بچوں کو الگ کیا تھا، چھوٹے بچوں کو واپس بھیج، معائنہ کر رہے تھے لشکر کا حضور علیہ السلام، چھوٹے بچوں کو واپس بھیج دیا، البتہ سمرہ اور رافع ان دونوں بچوں کو شامل کر لیا تھا ساتھ۔ رات یہی قیام فرمایا حضور نے۔ بوقت سحر آگے روانہ ہوئے، ایک جگہ صبح کی نماز پڑھی۔ یہ دیکھیے ساتھ ساتھ ان چیزوں پر بھی غور کرتے رہا کریں۔ اب یہ حالات دیکھیں نا، جنگ کے حالات ہیں، جنگ کی ساری تیاری ہو رہی ہے، بیچ میں لڑائیاں بھی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن نماز کی اہمیت آپ دیکھیے نا۔ ان حالات میں بھی ایک جگہ صبح کی نماز پڑھی۔ بہت سے لوگ ہم نماز میں سستی کر جاتے ہیں نا، میں آپ کو اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے جنگوں کی حالت میں بھی نماز کبھی نہیں چھوڑی تھی، اور ہم عام حالات میں کتنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ نماز کی اہمیت کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کتنی اہم چیز ہے نماز، کہ ان جنگی حالات میں بھی نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے نماز نہیں چھوڑی ان جنگی حالات میں بھی، اور ہم جب عام حالات میں اپنی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، تو کل ہم پھر کیسے اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اللہ کے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے؟ چلے تو جانا ہے، سب نے جانا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سب نے پیش بھی ہونا ہے۔ یہ تو یہاں کی باتیں ہیں ساری نا، شیطان نے ہمارے دماغوں کو اپنے کنٹرول میں کیا ہوا، اپنی مرضی سے وہ چلا رہا ہے، لیکن بہرحال جانا تو اللہ رب العالمین کی طرف ہی ہے، اسی کی طرف جانا ہے، اسی کی طرف رجوع ہے۔ یہ سب باتیں پھر پوچھی جائیں گی وہاں پر، ہمارے پاس کیا جواب ہو؟ ان چیزوں کا کوئی جواب ہمارے پاس پھر نہیں ہوگا۔ بہرحال صبح کی نماز حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا آگے چل کے پڑھی۔ یہاں پر حضور کو ایک اور بھی پریشانی سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ وہ جو عبداللہ ابن ابی، جس کو رئیس المنافقین بھی کہا جاتا ہے، منافقوں کا سردار عبداللہ ابن ابی، یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوا تھا اس غزوے میں، اس جہاد میں، اور اپنے 300 لوگ ساتھ لے کے آیا تھا۔ پچھلے جمعے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کفار جو آئے تھے مکہ سے حضور علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کے لیے، وہ لگ بھگ 3000 کے قریب تھے، اور حضور علیہ السلام کا کل جو لشکر تھا وہ 1000 کا تھا۔ اس 1000 میں بھی 300 لوگ یہ منافقین تھے جو عبداللہ ابن ابی کے ساتھ آئے ہوئے تھے، تو ٹوٹل تعداد 1000 تھی، جن میں سے 300 یہ منافق بھی تھے، عبداللہ ابن ابی والے۔ تو یہ یہاں پر صبح کی نماز پڑھی تو یہ حضور علیہ السلام سے عبداللہ ابن ابی الگ ہوا، اور کہا کہ اصل میں وہ مدینہ میں ہوا تھا نا، میں پچھلے جمعے آپ کو بتا چکا تھا کہ حضور علیہ السلام کی رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کے ہم کو لڑائی لڑنی چاہیے، اور بعض صحابہ کرام نے یہ عرض کی تھی کہ نہیں یا رسول اللہ، بدر میں ہم لڑائی نہیں لڑ سکے اور پوری طرح دشمن کو اپنا زور نہیں دکھا سکے، تو اب ہمیں اجازت دیے کہ ہم کھلے میدان میں مدینے سے باہر نکل کے ان کا مقابلہ کریں۔ تو پھر حضور علیہ السلام نے باہر نکلنا مناسب سمجھا ان کی رائے کی وجہ سے، لیکن حضور کی اپنی رائے یہ تھی کہ چونکہ مدینہ کو محفوظ زرہ کی صورت میں خواب میں دکھا دیا گیا تھا، تو حضور فرماتے تھے کہ ہمیں اندر رہ کے لڑائی لڑنی چاہیے، اور یہی رائے عبداللہ ابن ابی کی بھی تھی جو منافقین کا سردار تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے وہ دوسرے صحابہ جو باہر لڑنے کے خواہش مند تھے ان کی بات مان لی تھی اور باہر نکل گئے تھے، تو اس نے یہ بہانہ یہاں پر کیا پھر، اور اپنے 300 لوگوں کو لے کے یہاں صبح کی نماز کے وقت الگ ہو گیا۔ صبح کی نماز پڑھی، یہاں آپ کو ایک پریشانی سے دوچار ہونا پڑا۔ عبداللہ ابن ابی جو اپنے 300 حامیوں کے ساتھ ہم رکاب تھا، آپ کے ساتھ آ رہا تھا، یہ کہتے ہوئے جدا ہو گیا کہ رسول اللہ نے مدینہ میں مقابلہ کرنے والی میری تجویز پر عمل نہیں کیا، اس لیے میں ساتھ دینے سے معذور ہوں۔ اس کے ہم نواؤں نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس طرح 300 آدمی واپس چلے گئے،
اور صرف 700 افراد حضور علیہ السلام کے ساتھ باقی رہ گئے۔ غزوہ احد کے دامن میں پہنچ کر جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قیام فرمایا اور رات گزاری۔ نماز صبح کے بعد مختصر سا خطاب فرمایا اور جہاد میں ثابت قدم رہنے کی تلقین فرمائی۔ اس کے بعد لشکر کو مرتب کیا، علم حضرت مصعب کو عطا فرمایا، حضرت زبیر کو رسالے کا کماندار مقرر کیا۔ اس زمانے میں جنگیں ہوتی تھی نا، جب تو ترتیب ہوتی تھی، سپہ سالار ہوتے تھے، پھر ایک آدمی آگے جا رہا ہے، ایک دائیں جا رہا ہے، میمنہ کہا، میسرہ کہا، اس طرح یعنی مختلف نام ان کو دیے جاتے تھے کہ آگے کون قیادت کر رہا ہے، دائیں طرف سے کون اس کو کور کر رہا ہے، بائیں طرف سے اس کو کون کور کر رہا ہے، پیچھے کون حفاظت کر رہا ہے۔ اس طرح یہ ترتیب ساری لشکر کی حضور علیہ السلام نے فرمائی۔ حضرت زبیر کو رسالے کا کماندار مقرر کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جانباز دستے کی قیادت سونپی جو زرہ پوش نہ تھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو 50 تیر اندازوں کا کمانڈر بنا کر کوہ احد کے ایک درے میں متعین فرمایا اور انہیں حکم دیا کہ تم نے ہر حال میں یہاں رہنا ہے، خواہ فتح ہو یا شکست۔ یہ دیکھیے حضور علیہ السلام کا کتنا یقین سے بھرپور ان کو خطاب تھا۔ حضور نے فرمایا کہ تم نے ہر حال میں اس درے پر رہنا ہے، چاہے فتح ہو جائے یا شکست ہو جائے، کسی بھی صورت میں تم نے یہاں سے نہیں ہلنا، یعنی فتح ہو جائے پھر بھی تم نے یہیں پر رہنا ہے، نیچے نہیں آنا، اور اگر شکست ہو جائے پھر بھی تم نے نیچے ہماری امداد کے لیے نہیں آنا ہے، تم نے پھر بھی یہیں پر رہنا ہے، ہر صورت میں یہاں پر رہنا ہے، خواہ فتح ہو یا شکست ہو، تم نے ہر حال میں یہاں پر رہنا ہے، اس جگہ کو نہیں چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ دشمن بھاگ اٹھائے اور ہم ان کی لشکرگاہ پر قبضہ کر چکے ہیں، تب بھی تا حکم ثانی یہ جگہ چھوڑنے کی کسی صورت میں تم کو اجازت نہیں ہے۔ اتنی شدت کے ساتھ حضور علیہ السلام نے منع فرمایا تھا۔ دراصل لڑائی کی صورت میں یہ درہ لشکر اسلام کے عقب میں واقع تھا، اور جانے دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خطرہ تھا کہ کہیں شکست خوردہ دشمن پلٹ کر اس درے کے راستے حملہ نہ کر دے، اس لیے آپ نے اس محاذ کا بہت زیادہ خیال رکھا تھا، مگر جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ مشرکین بدر میں مسلمانوں کے جوہر دیکھ چکے تھے، اس لیے اس دفعہ بہت محتاط تھے اور ہر کام سوچ سمجھ کر کر رہے تھے۔ انہوں نے میمنہ یعنی دائیں طرف کی کمان خالد ابن ولید کو دے رکھی تھی۔ خالد ابن ولید اس وقت اسلام تو نہیں لائے تھے، یہ تو بعد میں پھر اسلام لائے تھے نا، اس وقت یہ کفار کے ساتھ لڑ رہے تھے اور بہت بڑے سپہ سالار تھے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بے شمار جنگوں کے فاتح، اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے۔ تو مشرکین نے دائیں طرف والا جتنا بھی وہ سپہ سالاری والا کام تھا وہ خالد ابن ولید کو سونپا ہوا تھا۔ بائیں طرف کی قیادت اکرمہ ابن ابو جہل کے سپرد تھی، سواروں کا دستہ صفوان ابن امیہ کی کمان میں تھا، تیر اندازوں کا کمانڈر عبداللہ ابن ربیعہ اور علم طلحہ کے ہاتھ میں تھا۔ یہ طلحہ قبیلہ بنی عبدالدار کا ایک فرد تھا۔ مشرکین مکہ کی لڑائیوں میں علم بردار ہمیشہ اسی قبیلے کا ہوا کرتا تھا۔ اس زمانے میں علم بلند کیا کرتے تھے، جھنڈا اٹھایا ہوا ہوتا تھا، اور اس جھنڈے کو کسی بھی صورت میں نیچے نہیں گرنے دیا جاتا تھا۔ جھنڈا نیچے گرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہم شکست کھا چکے ہیں، یعنی جھنڈا جب تک اوپر رہتا تھا تو وہ فتح کی علامت ہوتی، اگر جھنڈا زمین پر گر جائے تو وہ پھر شکست کی علامت ہوتی تھی۔ اس قبیلے کے پاس علم ہوا کرتا تھا۔ ابو سفیان نے بدر کی شکست کا طعنہ دے کر ان کے جذبات کو مزید بھڑکا دیا۔ اس نے کہا، اے بنی عبدالدار، فتح کا دار و مدار علم کے بلند رہنے پر ہوتا ہے۔ بدر کے دن بھی علم تمہارے ہاتھوں میں تھا، مگر تم اسے اونچا نہ رکھ سکے اور ہمیں شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ اب یہ جھنڈا واپس کر دو، کیونکہ تمہارے بازوؤں میں اسے اٹھانے کی سکت نہیں رہ گئی ہے۔ اب یہ جذبات ان کے بڑھیں گے انگیختہ کرنے کے لیے، ان کو مزید اشتعال دلانے کے لیے اور انتقام کے جذبات کو ابھارنے کے لیے
اس طرح کی باتیں کر رہا تھا۔ اس طانے سے بنی عبدالدار سخت مشتعل ہو گئے اور ابو سفیان کو گالیاں دیتے ہوئے کہنے لگے کہ لڑائی کے وقت پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ہاتھ اسے اونچا رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ ابو سفیان گالیاں سن کر بدمزہ نہ ہوا، کیونکہ اس کا مقصد انہیں اشتعال دلانا تھا جو بخوبی پورا ہو چکا تھا۔ تو یہ انشاءاللہ یہ واقعات اگلے جمعے کو میں آپ کو مزید بتاؤں گا۔ غزوہ احد کے واقعات سید الورا سے ہم بیان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام پر رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی کروڑوں کروڑ رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے حضور علیہ السلام کا اس حد تک ساتھ دیا تھا کہ آج بھی ہم جب ان کے حالات پڑھتے ہیں یہ سنتے ہیں تو ہماری آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے جو ان کی فرمائی تھی، تربیت فرمائی تھی، اور جس انداز میں حضور علیہ السلام نے ان کی زندگیوں کو سنوارا تھا، انہوں نے بھی حضور علیہ السلام پر اپنی جانیں لٹانے کا حق ادا کیا تھا۔ یہ واقعات انشاءاللہ سیرت کے ہمارے چلتے رہیں گے۔ آپ لوگ کوشش کیا کریں، حضور کی سیرت ہے، اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں اچھی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ تقریر تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، میں بھی کرتا رہتا ہوں، آپ بھی ہر جگہ سنتے رہتے ہیں، لیکن اصل چیز حضور کی سیرت ہوتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں جمعہ والے دن آدھا گھنٹہ پہلے آ جایا کریں، ویسے بھی جمعہ کا دن اللہ کی طرف آنے کا دن ہوتا ہے، تھوڑا سا پہلے آ جایا کریں، 1 بجے تک آ جایا کریں۔ بلکہ میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ بہت زیادہ ایک اچھی بات بھی ہو سکتی ہے کہ جمعے کے لیے تو ویسے بھی سارے لوگ آتے ہیں جمعہ پڑھنے کے لیے، اگر سارے آدھا گھنٹہ پہلے آ جایا کریں تو یہ سیرت کا درس تو ساتھ ہوتا رہے گا۔ ہم ایک اور بہت اچھا کام کر سکتے ہیں جمعے کی نسبت کے حوالے سے، کہ جمعے والے دن حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی الگ سے بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ میرا تو یہ دل کرتا ہے کہ جمعے کے دن ہم، یہ ہمارا جو یہ 20 منٹ کا یہ درس ہوتا ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 20 منٹ میں بیان کرتا ہوں یا 25 منٹ بیان کرتا ہوں، اس سے پہلے اگر ہم 20 منٹ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں یا اکٹھے درود شریف پڑھ لیا کریں، چھوٹی سی درود شریف کی ایک محفل ہو جایا کرے جمعے کے دن۔ ویسے بھی آتے ہیں سارے جمعہ پڑھنے کے لیے، جمعہ تو سب نے پڑھنا ہوتا ہے، تو آپ کوشش کیا کریں 1 بجے یہاں آ جایا کریں، 1 بجے یہاں سارے مسجد میں بھی آ جایا کروں گا، یہیں بیٹھ کے سارے اکٹھے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود شریف اجتماعی طور پر پڑھ دیا کریں گے۔ اس کے بعد 15-20 منٹ کی یہی سیرت کا بیان ہو جایا کرے گا اور اس کے بعد جمعہ ہو جایا کرے۔ یہ بہت خوبصورت ترتیب ہو سکتی ہے، سب لوگ اس میں ضرور شامل ہوں۔ ویسے تو ہم سے وقت نکلتا نہیں ہے، الگ الگ کون وقت نکال سکتے ہیں، تو جمعے کے لیے سب نے آنا بھی ہوتا ہے، سارے آئے ہوئے بھی ہوتے ہیں، اور جمعے کے دن درود پڑھنا افضل بھی بہت زیادہ ہے، حدیث میں بہت زیادہ فضیلت ہے اس کی۔ تو اس طرح ہم دونوں چیزیں یہ حاصل کر سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے آئندہ جمعے کو آپ 1 بجے یہاں پر تشریف لے آئیں، تھوڑا سا پہلے 15-20 منٹ سارے درود شریف پڑھ لیں گے اکٹھے بیٹھ کے، اس کے بعد 15-20 منٹ کا یہ بیان ہو جائے گا اور اس کے بعد نماز ہو جایا کرے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا